اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 191، 92 اور 93 تلاوت کی گئی ہیں، جو 9ویں پارے کے 14ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا ہم نے ایک چاند سے تمہیں پیدا کیا، پھر اس سے اس کی زوجہ بنائی تاکہ ان ایک دوسرے کو سکون ملے۔ پھر تمہارا حال یہ ہے کہ جو تم میں سے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے اگر اچھا صالح صلاحیت والا تندرست بچہ عطا کرے گا تو میں تیرا شکر ادا کروں گا، لیکن جب اس کو بیٹا عطا ہو جاتا ہے، بچہ عطا مل جاتا ہے اچھا تندرست، پھر اس میں شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ فلاں بت کی وجہ سے ملا ہے، فلاں چیز کی وجہ سے ملا ہے، فلاں ستارے کی وجہ سے ملا ہے۔ میں کہ جس چیزوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں نا وہ ان سے پاک برتر ہے۔ پھر میں کیا یہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جو کچھ نہیں بناتے اور خود بنے ہوئے ہیں۔ بتوں کو اکثر شریک ٹھہراتے ہیں تو بتوں کو تو خود یہ بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، وہ خود اپنے آپ بنے بھی نہیں ہیں، اپنے آپ بن سکتے بھی نہیں ہیں۔ اور ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، نہ وہ ان میں سے کسی کی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں۔ ان کو کوئی گرا دے، کوئی توڑ دے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کتا اٹھا کے لے جائے بت کو تو کچھ نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا اس سے۔ اس طرح سے ان کو پوجتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ ان سے بہتر ہے، کچھ کر تو سکتے ہیں نا ظاہری طور پر۔ اور ان کو دوسری طرف یہ ہے کہ ان تدعوہم الی الہدی، اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ، کسی کام کے لیے کہو تو وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ لا یتبعوکم، تمہاری پیروی تو نہیں کریں گے، تمہاری بات سن کر تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، سنتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں کچھ بھی۔ تو یہ عموماً حال ہے کفار کا، بت پرستوں کا، مشرکین کا، کہ وہ اکثر معاملات میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ بتوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور یہ کہ ہم ان کی پوجا اس طرح سے کرتے، ہمارے بڑے کرتے رہے ہیں، باپ دادا یہ کرتے رہے ہیں۔ یا سب بھی ہندوستان میں ہندو جو ہیں مورتیاں، مختلف قسم کی بتیں بنا کر ان کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح مختلف ممالک میں مختلف مذاہب جو ہیں مختلف قسم کے بتوں کو پوجتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں اللہ کے پیارے بندوں کو بتوں کے ساتھ تشبیہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی، اللہ کے ولی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اپنی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے، کیونکہ انسان جو ہے مر کر فنا نہیں ہوتا، روح ختم نہیں ہوتی، روحیں دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی روحیں زندہ ہوتی ہیں اور وہ کام کرتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات ایسے ہی ہیں جیسا کہ آقا کریم کا طریقہ کار کہ جب قبرستان تشریف لے جاتے ہیں ان کو سلام کہتے، اے قبر والو، ایمان والو، مسلمانوں کے گھر والو، تم پر سلام ہو۔ پھر ان سے باتیں اس طرح سے کہ تم ہم سے پہلے چلے گئے، تمہارے بعد آنے والے ہیں، رحمت کی دعا ان کے لیے کی جاتی ہے۔ پھر آقا کریم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم قبر میں کسی کو دفن کر کے آتے ہو اور تمہارے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے
جب وہ سنتا ہے تو سلام بھی سنتا ہے، دعا بھی سنتا ہے۔ پھر روایات معتبر موجود ہیں، جب ہم کوئی اثار ثواب کرتے ہیں، نیکی کا کام کر کے پڑھ پڑھا کے بخشتے ہیں تو ان کو پہنچتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بت نہیں ہے۔ اور ایک روایت قال عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو بتوں والی آیتیں اللہ کے پیاروں پر چڑھتے ہیں، نبی و ولیوں پر لگاتے ہیں۔ اس واسطے نبی اور ولی اللہ تعالیٰ کے دنیا میں رہتے ہوئے بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی سنتے بھی ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ لیکن بت اور وہ جن کی پوجا کفار مشرکین کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ بعض اللہ کے پیارے بندوں کی تصویریں بنائی ہوئی ہیں، بت بنائے ان کے دار کے، وہ بت کی بت ہی ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ کسی نبی کسی ولی کی تصویر بنا کے اس کا احترام کیا جائے، حرام ہے، منع ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ارشاد کے مطابق اس امت میں کسی کو بھی سجدہ کرنا اللہ کے سوا حرام ہے، نہ ولی کو، نہ نبی کو، نہ کہ قبر کو، نہ کسی اور کو۔ کوئی کرتا ہے تو وہ جاہلیت سے کرتا ہے، غلط کرتا ہے، ہم اس کی تائید نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اس کے بعد اگر تم انہیں بلاؤ، ان بتوں کو یا جن جو مورتیاں بنائی ہیں ان کو، وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے، تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، اب تم ان کو بلاؤ یا نہ بلاؤ تمہارے واسطے برابر ہے، ان کو آواز دو یا نہ دو، یا نہ پھر ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ وہ کوئی نقصان دیتے ہیں تمہیں نہ فائدہ دیتے ہیں، بس تمہارا نقصان یہ ہے کہ تم حق کو چھوڑ کے باطل میں جاتے ہو تو پھر نقصان ہی نقصان ہے، عذاب کے باعث تمہارے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارک عالیہ مرض والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔